لله الجبار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا، ورنہ گزشتہ رمضان کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ سحری کی، روزے رکھے، افطار کیا، تراویح بھی ادا کی اور عیدگاہ میں عید کی نماز بھی ادا کی، مگر یہ رمضان آنے سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان پوری قدردانی، اہتمام و احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری رمضان کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. بزرگوں اور عزیز دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے مرتب انداز میں ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات بیان کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت ذہن نشین ہو، دل نشین ہو اور ہمیں عبادات رمضان میں لطف و سرور حاصل ہو. ماہ رمضان المبارک کی سب سے پہلی خصوصیت جو قرآن مجید کی روشنی میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، تو اس لیے یہ مہینہ اور مہینوں سے افضل ہو گیا اور مہینوں سے بہتر ہو گیا. کسی اور مہینے کو یہ فضیلت اور مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے، بلکہ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین اور علماء کرام نے لکھا ہے نہ صرف قرآن مجید بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ تمام کتابیں اور صحیفے ماہ رمضان المبارک ہی میں اتارے گئے ہیں. تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام سب کون سے مہینے میں اتارے گئے؟ رمضان المبارک میں اتارے گئے. 12 مہینوں میں کسی اور مہینے کو یہ فضیلت اور مقام حاصل نہیں ہے. تو ماہ رمضان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں تمام آسمانی کتابیں اور خاص طور پر قرآن مجید اتارا گیا ہے. اس لیے اس مہینے میں روزوں کی
کے ساتھ تراویح کے ساتھ سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے ایک روزے دار کو، ایک مسلمان کو، اور مہینوں کے مقابلے میں تلاوت قرآن مجید کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ایک ہے تلاوت قرآن اور ایک ہے سماعت قرآن۔ تلاوت قرآن کا مطلب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یا قرآن مجید منہ زبانی پڑھنا، دونوں کے لیے لفظ تلاوت استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے تلاوت کرنا۔ پڑھنے کے معنی بھی پڑھنے کے آتے ہیں، تلاوت کے معنی بھی پڑھنے کے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے بعض الفاظ خاص فرما دیے ہیں، وہ قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ہیں، پھر اس کا استعمال آپ دوسری چیزوں کے لیے نہیں کر سکتے۔ عربی زبان میں قرأ یقرأ کے معنی بھی پڑھنے کے آتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اب ایک ہے قرأ یقرأ اور ایک ہے تلاوت کرنا اور ایک ہے اردو میں پڑھنا۔ تو قرآن مجید کے لیے لفظ تلاوت خاص کر دیا گیا ہے، یہ قرآن مجید کی خصوصیات میں ہے۔ ہم کہتے ہیں چاپٹر، ایک مضمون اردو میں، لیکن وہی قرآن مجید کے لیے چاپٹر مضمون نہیں، اس کے لیے ایک سورت کا لفظ خاص کر دیا گیا۔ سورت کے معنی خود ایک چاپٹر، ایک حصے کے آتے ہیں۔ اردو میں جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو اس کے لیے ایک الفاظ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جملہ کہا، لیکن وہی قرآن مجید کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آیت کا استعمال کیا جاتا ہے جو جملے کے معنی میں ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ نے ہر طریقے سے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا ہے۔ لفظ تلاوت قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے خاص ہے۔ اب دوسری چیزوں کے پڑھنے کے لیے آپ لفظ تلاوت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اخبار کی تلاوت کر رہا ہوں، حالانکہ تلاوت کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں۔ میں فلاں کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ نہیں بول سکتے، وہ جائز نہیں ہے۔ لفظ تلاوت قرآن کے لیے خاص ہو چکا ہے۔ آپ اپنے جملوں کو جملے تو کہہ سکتے ہیں، آیت نہیں کہہ سکتے۔ آپ اپنے مضمون کو مضمون تو کہہ سکتے ہیں، لیکن سورت نہیں کہہ سکتے۔ یہ سب قرآن مجید کے لیے خاص ہے۔ تو ماہ رمضان کو سب سے پہلی خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے کلاموں کا کلام، بادشاہ، وہ کلام ماہ رمضان میں نازل فرمائے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ ماہ رمضان المبارک کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ دوسرے مہینوں میں روزے فرض نہیں ہیں، سنت تو ہے۔ اگر کوئی منت مانگتا ہے کہ فلاں کام میرا ہو گیا تو میں اتنے دن روزے رکھوں گا، اور کام بن گیا تو پھر وہ روزے رکھنا واجب ہو جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ فرض روزے وہ ماہ رمضان کی خصوصیات میں داخل ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ حج کرنا، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے۔ تو ماہ رمضان کی دوسری خصوصیت جو اور مہینوں کو حاصل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ روزے فرض کیے گئے اس کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر صیام یعنی روزے فرض کر دیے گئے۔
دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسری خصوصیت ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جو مسلمان روزے رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قریب ترین، اہم ترین، محبوب ترین اور بہت ہی پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اب وہ کتنا اللہ کا محبوب بنتا ہے روزے رکھ کر، روزے کی حالت میں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب معلوم ہوتی ہے۔ یہ روزے دار کے منہ کی بدبو کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے دن میں، اور خاص طور پر گزرتے دن کے ساتھ جب آخری دن ہوتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو اس بات کا اندازہ ہم کو نہیں ہوتا۔ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، منہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے خطرناک قسم کی بدبو خارج ہوتی ہے، وہ دوسروں کو معلوم ہوتی ہے، دوسروں کو محسوس ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے سامنے والا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم دوسرے روزے داروں کی منہ کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم دور ہٹ جاتے ہیں، مگر یہی روزے دار اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا ہے، اللہ اس سے دور نہیں ہوتے بلکہ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں اس کی منہ کی بدبو کے باوجود۔ اچھا، برداشت کرنا تو بڑی بات ہے، برداشت بھی اگر کر لے تو بڑی بات ہے کہ یہ اس سے چاہت، اس سے محبت، اس سے تعلق کی بات ہے، لیکن کسی کی بدبو بھی کسی کو خوشبو لگنے لگے تو پھر اندازہ لگائیے کہ وہ بندہ وہ کتنا محبوب ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اور نگاہوں میں۔ کسی کی پسینے کی بدبو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کسی کے منہ کی بدبو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہی بدبو اللہ کو خوشبو، نہ صرف خوشبو بلکہ خوشبوؤں میں جو عمدہ خوشبو ہوتی ہے وہ مشک ہے، مشک بہت عمدہ خوشبو ہے، وہ خوشبو اس سے بھی زیادہ وہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو محبوب لگنے لگتی ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حقیقت میں بھی وہ بدبو خوشبو سے، مشک کی خوشبو سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور بعض علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حشر کے میدان میں روزے دار اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی منہ سے مشک کی خوشبو پھوٹنے لگے گی۔ یہ بھی علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے۔ تو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے خطرناک قسم کی بدبو نکلتی ہے۔ اور رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان یہ رمز سے نکلا ہے، رمز کے معنی گرمی کے آتے ہیں۔ آدمی جب بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی ہتھیلیاں مچلنے لگتی ہیں، کہ عام زبان میں کہتے ہیں ہتھیلیاں قل ہو اللہ احد پڑھ رہی ہیں، اور پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، تو یہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے میدے کے اندر۔ تو اس لیے ماہ رمضان کا نام رمضان رکھا گیا ہے، جس کے معنی گرمی کے آتے ہیں۔ اور بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان کی عبادتیں
مسلمانوں کے گناہوں کو جلا ڈالتی ہیں، اس لیے بھی رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا تم صرف رمضان مت بولو بلکہ ماہ رمضان بولو، اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کرو، عزت کرو۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت میں رمضان الذی نہیں کہا گیا، شہر رمضان کہا گیا، ماہ رمضان وہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو خلوق معدے کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ کو خوشبو معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، احناف اور شوافی کے درمیان روزے کی حالت میں مسواک کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ شوافی کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو خوشبو لگتی ہے، مسواک کرے گا تو یہ بدبو ختم ہو جائے گی اور وہ اللہ کو محبوب کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا تعلق معدے سے ہے، مسواک کریں گے تو وہ معدے کی جو بدبو ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی، اس لیے احناف کے نزدیک روزے دار مسواک کر سکتا ہے۔ اب یہ مسئلہ نہیں پوچھنا کہ روزے کی حالت میں ہم کولگیٹ کر سکتے نہیں کر سکتے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی اجازت تو نہیں ہے۔ ہاں مسواک کر سکتے، اس سے پیٹ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف میں بیٹھے تھے 30 دن تورات لینے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مسواک کر دیا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ نے مسواک کیوں کیا؟ وہ تو ہمارے لیے خوشبو تھی آپ کے منہ کی بدبو، لہذا مزید اور 10 دن آپ اعتکاف میں بیٹھیے۔ اس لیے 40 دن وہ اعتکاف میں بیٹھے، اس کے بعد تورات کی تختیاں ان کو دی گئی تھی۔ تو ماہ رمضان المبارک کی یہ تیسری خصوصیت ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو بھی اللہ کو خوشبو لگتی ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے روزہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور صفات کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پیتے نہیں ہے، پانی نہیں پیتے۔ تو یہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناتا ہے روزے کی حالت میں، اتنی عظیم عبادت ہے۔ پھر اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اس کو دوسرے طریقے سے پڑھا گیا وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور دوسرا ترجمہ یوں کیا گیا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ یہ تیسری خصوصیت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے چوتھی خصوصیت یہ ہے بزرگ اور عزیز دوستوں کہ روزے دار کے لیے فرشتے اور اسی طرح دریا کی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، صبح سے شام تک مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، معصوم مخلوق ہے وہ تو، اور فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ہم روزے داروں کے لیے۔ کبھی مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں روزے داروں کے لیے، کبھی رحمت کی دعائیں ہو رہی ہیں کہ یا اللہ یہ بندے انسان ہیں، کھانے کے محتاج، پانی کے محتاج، خواہش نفس کے محتاج، لیکن تیری رضا اور خوشنودی کے لیے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، خواہش نفس سے رکے رہے۔ اے اللہ ان کو معاف فرما۔ کون دعا کر رہی ہے؟ مچھلیاں دعا کر رہی ہیں۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ رحمت کے فرشتوں کو دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہے چوتھی خصوصیت۔ اور ماہ رمضان المبارک کی پانچویں عظیم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بندے کو اللہ تعالی سے قریب کرنے کے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیے جاتے ہیں۔
اور سب سے بڑا انتظام یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ازلی ابدی دشمن، اس میں جو سرکش ہے، بدماش قسم کے ہیں شیاطین، ان کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں ان کو ڈالنا ہے ڈال دیتے ہیں، دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں، جنگل و بیابان میں ڈال دیتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ رمضان کی عبادت کرنے والوں کی عبادتوں میں کوئی رخنا اور خلل نہ ڈالے، ان کو گمراہ نہ کرے۔ مگر کسی نے بڑے پتے کی بات کہی، وہ یہ ہے کہ رمضان یہ مہینہ آ کر ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس میں صرف شیطان کا ہی ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں بھی گناہ ہو رہے ہیں تو شیاطین تو وہ اندر ہیں، پھر بھی یہاں گناہ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گمراہ ہونے میں، ہمارے گناہ کرنے میں یا نافرمانی کرنے میں صرف شیطان ہی کا، ابلیس ہی کا دخل نہیں ہے، اسی کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے۔ یہ بڑے پتے کی بات۔ تو یہ پانچویں خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے، ماہ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ چھٹی خصوصیت ماہ رمضان المبارک کی یہ ہے، آسمان کے دروازے یا رحمت کے دروازے یا برکت کے دروازے یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے پورے کے پورے روزگاروں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، تراویح پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے وا کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ چھٹی خصوصیات ہے۔ اور ساتویں خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے ماہ رمضان المبارک کی کہ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، ماہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، کسی اور مہینے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا رحمت کے، برکت کے دروازے وا کر دیے جاتے ہیں، نہیں فرمایا گیا۔ یہ فرمایا گیا تو ماہ رمضان المبارک کے لیے کہا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے ماہ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا متبرک یہ مہینہ ہے۔ یہ ساتویں خصوصیت بیان کی۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا ثواب اور نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، کسی اور مہینے میں نہیں بڑھائی گئی۔ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو نفل عبادت کرتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض عبادت کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے شوال کے مہینے میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ربیع الاول، ربیع الثانی، ربیع الاول، بارہات کا مہینہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس میں بھی نہیں کہا گیا نفل عبادت کریں گے تو آپ فرض کے برابر فرض کریں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا، نہیں، بلکہ یہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس میں نفل بھی ادا کریں گے تو فرض کے برابر ثواب، اگر کوئی فرض ادا کرے گا تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات بڑے پتے کی ہے اور تھوڑا سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زکوٰۃ کو ماہ رمضان کے لیے روک کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب ماہ رمضان میں ثواب جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، تراویح کا تعلق رمضان سے ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا تعلق ایک معنی میں رمضان سے ہے، اور روزوں کا تعلق رمضان سے ہے، اعتکاف کا تعلق رمضان سے ہے،
لیکن زکات کا کوئی تعلق رمضان سے نہیں ہے. آپ کسی بھی آیت میں نہیں بتا سکتے, کسی بھی حدیث میں نہیں بتا سکتے کہ جہاں پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو یا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہو کہ زکات کو رمضان میں ادا کرو. یہ تو ہم اپنی طرف سے فیصلہ کر رہے ہیں نا کہ زکات چونکہ ذہن دوڑا ہے, ثواب زیادہ, نیکیاں زیادہ, تو ثواب زیادہ ملیں گا, تو ٹھیک ہے آپ ادا کریں. تو زکات کے علاوہ جو رمضان کی خصوصیات میں سے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکات نہیں بلکہ صدقہ اور خیرات زیادہ کیا کرتے تھے, نفلی صدقات زیادہ کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قرآن کا دور چلتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اتنے سخی ہوتے تھے, اجود, اتنے سخی ہوتے تھے جو اس آندھی اور ان ہواؤں سے زیادہ جو آندھیاں اور طوفان اور ہوائیں بارش کو لاتی ہیں, ان ہواؤں اور ان آندھیوں اور طوفانوں سے زیادہ میرے اور آپ کی آقا سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے ہیں. تو یہ تو رمضان میں نفلی صدقات کا اہتمام اور تعاون فرماتے ہیں. زکات کا تعلق اور مہینوں میں سے, مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی رمضان کے مہینوں کے علاوہ میں کسی اور مہینے میں بھوکا مر رہا ہے, پیاسا مر رہا ہے, بیمار ہو رہا ہے, مجبور ہو گیا, آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب میں زکات نہیں دوں گا, اس کو رمضان میں دوں گا, یہ مرتا ہے تو مر جائے, یہ بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہو جائے, لیکن میں نہیں دوں گا, تو یہ کون سا مسئلہ ہے, یہ کون سی عقل مندی کی بات. اس لیے جگہ پہ جب ضرورت پڑ رہی ہے اور آپ نے اپنی زکات کا حساب لگا کر اس وقت ادا کر دیا ضرورت کے موقع پر, وہ کئی رمضانوں سے افضل ہے, وہ کئی رمضانوں سے بہتر ہے. یہی بات ہے کہ جب آدمی پر حج فرض نہ ہو, وہ نفلی حج کے لیے جا رہا ہے, واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ نفلی حج کو جانے والا آدمی اپنا ارادہ بدل دیا. ایک آدمی محتاج تھا, ایک غریب خاندان تھا, وہ پوری حج کی رقم اس کے اوپر خرچ کر دیا, تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی طرف سے ایک فرشتے نے حج کیا. تو یہ ضرورت کے مواقع کو تلاش کر کے اس موقع پر خرچ کرنا یہ افضل اور بہتر ہے. تو یہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہے. ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے جو بھی خرچ کریں گے اس میں اضافہ, تو نفلی صدقات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اور رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے نبی خصوصیت یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے بیان فرمایا تھا کہ تم کو حج کا موقع اگر نہ ملا تو رمضان میں عمرہ کر لو. رمضان میں اگر عمرہ کریں گے تو 2 حج یا 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو جو صاحب خیر ہیں, اہل ثروت ہیں, جنہیں اللہ نے فراوانی اور خوشحالی سے نوازا ہے, وہ ماہ رمضان میں اس بات کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ کہ رمضان میں عمرے کے لیے جائیں گے, کیونکہ ایک حج کا ثواب مل رہا ہے, اور وہ بھی حج مقبول جسے اللہ قبول فرماتے ہیں. کہ ماہ رمضان کی نویں خصوصیات. ماہ رمضان المبارک کی 10ویں خصوصیت یہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز کو مقرر فرما دیا ہے, اور مہینوں میں تراویح کی نماز نہیں ہے. اور ماہ رمضان کی 11ویں خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے, رمضان کی آپ جتنی بھی عبادتیں کریں گے وہ ساری عبادتوں کی برکتوں سے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. فرمایا بخاری شریف کی روایت, من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی, جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان یقین کے ساتھ پچھلے سارے گناہ معاف. من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی, جو تراویح کا اہتمام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی, جو شب قدر میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور 12ویں خصوصیات میں سے 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی رات مقرر فرمائی ہے, جس کی فضیلت ابھی آپ نے سماعت فرمایا. اور 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں سنت اعتکاف ہے, جو رمضان کی 21 تاریخ سے لے کر کے چاند دکھنے تک, جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والے اور جہنم کے درمیان ایسی بڑی خندق حائل فرماتے ہیں. 500 سال کا سفر کا معاملہ ہے.
یہ 13ویں خصوصیت ہے۔ اور اسی طرح 14ویں خصوصیت ماہ رمضان المبارک کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے عشرے کو رحمت کا، دوسرے عشرے کو مغفرت کا اور آخری عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ بنا دیا۔ اس لیے پہلے عشرے میں اللہ سے رحمت مانگنا چاہیے، دوسرے عشرے میں اللہ سے مغفرت مانگنا چاہیے اور آخری عشرے میں جہنم سے آزادی طلب کرنا چاہیے۔ یہ تو میرے ناقص مطالعے میں یہ خصوصیات آئی ہے۔ اگر ہم اس طرح ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے رہیں گے، پتہ نہیں کہ کتنی خصوصیات